السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ یہ ویلاگ میں آج بنا رہا ہوں اپنے پردیسی بھائیوں کے لیے۔ میرا پہلا ویلاگ ہے، ہو سکتا ہے برا ہو اچھا ہو، ساتھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم چھوٹی موٹی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ چونکہ یہ عید الفطر کے موقع پہ ہے تو بس بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو سوچا کہ کچھ جذبات کا اظہار کیا جائے۔ کچھ عرصہ قبل جب ہم چھوٹے تھے یا ہم گھروں میں ہوتے تھے تو عید کے حقیقی معنی عید کے ہوتے تھے، یعنی کہ خوشی کے۔ لیکن اب موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کے معنی و عید یعنی کہ غم زدہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب عید آنے سے پہلے ہی ہماری عیدیاں شروع ہو جاتی تھی۔ ہمارے جذبات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ عید گزر جاتی تھی، لیکن عید گزر جانے کے بعد بھی ہمارے خیالات، جذبات بہت دنوں تک تر و تازہ رہتے تھے، اور ہم کئی دنوں تک اسی خوشی میں ہی جھومتے تھے۔ عید کی خوشی ایسی لگتی تھی کہ جیسے بس تازہ تازہ ہی ہماری خواب میں شادی ہو گئی ہے۔ کیا چول ماری ہے۔ خیر، یہ 90s کے زمانے کی بات ہے کہ جب یہ خط چلتے تھے تو عید سے ایک ہفتہ پہلے میرے بڑے بھائی کا خط موصول ہوا مجھے۔ کچی پینسل سے لکھا ہوا تھا کہ وہ آ رہا ہے، اور وہ گھڑی میرے لیے لے کے آ رہا ہے، وہ ککڑو کو والی جو اذان دیتی تھی۔ میں بڑا خوش ہوا تھا کہ یار عید کا گفٹ آ رہا ہے، کیا بات ہے۔ اور بڑے دنوں تک میں خوش رہا کہ بھائی کے آنے سے پہلے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لیٹر دیکھتے ہی میں نے اس دن میں اسکول سے 1 گھنٹہ پہلے بھگوڑا ہو گیا تھا۔ تو اس خط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں آؤں گا تو آپ کا جو ہے عید کے بعد آپ کا رزلٹ خود ریسیو کروں گا بڑے بھائی کی طرف سے۔ لیکن خیر، بھائی کے آنے کی خوشی بڑی تو سن کے بڑی خوشیاں تو بالا ہو گئی۔ پھر چھوٹی چھوٹی عیدیاں اکٹھی کرنی اور سب سے مل جل کر بیٹھنا، بہن بھائیوں کے ساتھ گیدرنگ میں اکٹھی سوئیاں کھانی، کمال وقت ہوتا تھا وہ۔ ہائے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں، وہ خالہ کے گھر کی سوئیاں کھا لینا، وہ پھپھڑ کے گھر کی مٹھائی، خیر کمال تھی۔ لیکن اب جب کہ میں پردیس میں بیٹھا انہی خیالوں میں گم ہوں، تو تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے میرے کفیل کی آواز آئی، او فضلو، او فضلو، فضلو۔ یار یقین مانو یہ آواز، یہ بھیانک آواز میں کم از کم عید کے دن بالکل نہیں سننا چاہتا تھا۔ یہ آواز مجھ پر یقین مانو کہ جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے نا، تو ویسے آ کے میرے پہ لگی۔ وہ ڈبہ مٹھائی کا لے کے آیا میرے پاس، ڈبہ مٹھائی کا لے کے آیا، لے کے مٹھائی دینے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ فضلو عید مبارک۔ خیر مبارک ہو گئی۔ وہ مجھے آگے کہہ کے گیا ہے کہ ٹھیک ہے فضلو، عید کی نماز پڑھ رہو اور پڑھنے کے بعد ان اونٹوں کو نہلا دینا۔ یار یقین مانو مجھے خود یاد نہیں کہ آخری دفعہ میں کب نہایا تھا، لیکن پردیس میں اونٹوں کو نہلانا تو پڑنا تھا۔ خیر کبھی یہ نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ کبھی میں ایسی عید گزاروں گا اس صحرا میں تن تنہا ان اونٹوں کے ساتھ۔
جہاں میرے اپنے ہوتے تھے میرے پاس، وہاں بھی مجھے ان اپنوں کی یادوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اب میں سے بہت سے لوگ ہماری طرح خواہش مند ہوں گے پردیس کے، لیکن پردیس کی زندگی بہت مشکل ہے، خاص طور پہ ایسے مواقع عید کے جب گھر میں کوئی خوشی ہو غمی ہو، تب انسان بہت ٹف ٹائم محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا کہ جہاں ہمارے اپنے ہر ٹائم ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی دوست احباب ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ بجائے ہمیں ان کے سہارے کے ہمیں ان کی یادوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ یقین مانو آج میں نے ہر اونٹ کو گلے لگا کے ان کو عید مبارک کہا ہے، اور انہوں نے مجھے آگے سے کہا فضلو خیر مبارک۔ آپ تمام سننے والوں کو بھی میری طرف سے یعنی کہ فضلو کی طرف سے ڈھیر ڈھیر عید مبارک۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اپنوں کے ساتھ۔